خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 تک ایک ایک لفظ کی تجوید سیکھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آسانی سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم آیت نمبر 232 پڑھیں گے اور دوسرا سپارہ ہے، اور یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ یہاں پہ ہو گیا ہے۔ 13واں رکوع کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے۔ اب ہم 14واں رکوع سٹارٹ کریں گے اور آیت نمبر 232 پڑھیں گے، اور اس سے آگے جتنا پڑھ سکے۔ میرے جو نئے بہن بھائی اس چینل پر آنے والے ہیں ان کو بتاتے چلیں کہ اس چینل پر روزانہ کی بنیاد پر ایک سبق کی صورت میں ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے، جس میں تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ اگر آپ تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں تو بلا ناغہ ان ویڈیوز کو دیکھیں۔ انشاءاللہ ان ویڈیوز کو دیکھنے سے آپ گھر بیٹھے بآسانی تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیں گے۔ تو چلیں آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، وَإِذَا ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، اور طلق قاف موٹا کر کے پڑھیں گے، طا لام زبر طل لام قاف زبر لاق لاق، دیکھنے قاف کے اوپر قلقلہ ہے، یہ قاف ساکن ہے تو اس پہ ہم قلقلہ کریں گے۔ طلقتم النساء، میم نون پیشمون، نون یہاں پہ ہے نون مشدد ہے تو یہاں پہ ہم اس پہ غنہ کریں گے۔ طلقتم النساء، سین الف مد زبر سا، 4 سے 5 الف کے برابر یہ والی مد لمبا ہوتی ہے، اس کو اتنا ہم لمبا کریں گے۔ تم النساء فبلغن اجلہن فلا تعضلوہن، اب نون مشدد جہاں بھی آئے گا وہاں پہ ہم غنہ کریں گے۔ اب جب دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی نون مشدد ہے، ادھر بھی نون مشدد ہے، آگے بھی ہے، پھر آگے بھی ہے، تو نون مشدد اور میم مشدد جہاں بھی آئے گا وہاں پہ غنہ لازمی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو فلا اجلہن فلا تعضلوہن، تا عین زبر تا، عین کو حلق کے درمیانی حصے سے اور ذرا کھچاؤ پیدا کر کے پڑھیں گے۔ تعضلوہن، ضاد کا مخرج آپ کو بتاؤں، ضاد کا تھوڑا مخرج مشکل ہے، اس کی پریکٹس کریں، آپ کا انشاءاللہ زبان اور یعنی کہ مخرج بیٹھ جائے گا۔ زبان کی جو بائیں کروٹ ہے اس کو آپ نے اوپر والی جو داڑیں ہیں ان کے ساتھ جب لگائیں گے تو صحیح طرح سے ادا ہوگا ضاد اپنے مخرج سے۔ فلا تعضلوہن ان ینکحن، یہاں پہ تو ہو گیا غنہ، اور اس کے بعد یہ دیکھ لیں نون کے بعد جزم ہے، نون ساکنہ، تو یہاں پہ ہم اخفا کریں گے۔ ان ینکحن ازواجہن، ازواجہن اذا تراضوا، تارا تا باریک، ذال نرمی سے پڑھیں گے، تا باریک کر کے پڑھیں گے، اور را اور ضاد موٹا پر کر کے۔ اذا تراضوا، تراضوا بینہم بالمعروف، ذالک یوعظ، ذالک ذال نرمی سے اور ضا بھی نرمی سے، ذالک یوعظ، یوعظ عین کو حلق کے درمیانی حصے سے اور کھچاؤ پیدا کر کے، ضا پہ ضو، ضا کو ہم نرمی سے پڑھیں گے، اور زبان کی نوک کو سامنے کے جو اوپر والے دانت ہیں اس کی بیک سائڈ پہ جب لگائیں گے تو ضا صحیح اپنی جگہ سے ادا ہوگا۔ یوعظ بہ من کان منکم، من کان منکم یؤمن باللہ، اب یہ دیکھ رہے ہیں نون ساکن یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اخفا اور غنے میں آپ کو فرق بتایا تھا کہ اخفا میں جب اخفا کرنا ہے تو یعنی کہ غنہ جس پہ کرنا ہے اس حرف کے اندر مخرج کو چھپانا ہے۔ جیسے اب اگر یہاں پہ مثال کے طور پر غنہ ہوتا نا، ہم پڑھتے من کان، اب یہاں پہ ہم کر رہے ہیں اخفا،
اخفا کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم اخفا کریں گے اس پہ، اور غنّے میں صرف فرق یہ ہے اس کو ہم پڑھیں گے من کان، دیکھ لیں آواز چھپ رہی ہے، من کان، اس طرح سے ہم غنّے میں اور اخفا میں یہ فرق ہے۔ منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، والیوم الآخر، ذالکم ازکا لکم واطہر، ذالکم ازکا لکم واطہر، واطہر، طا موٹا را بھی موٹا، اور طا کے اوپر طا کیونکہ ساکن ہو رہا ہے یہاں پہ تو اس پہ ہم قلقلہ کریں گے، واطہر، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، والوالدات یرضعن، یرضعن، یا را پہ یر، ضاد عین زیر، ضعن، یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، ان یتم الرضاعہ، وعلی المولود له، وعلی المولود له، لہو ہا الٹا پیش ہو، تھوڑا سا لمبا کریں گے، وعلی المولود لہو، رزقهن وکسوتهن بالمعروف، ہن دیکھ لیں قاف موٹا، ہا نون پیش، ہن نون زبر نہ، ہن غنہ ادھر بھی ہو رہا ہے اور اس پہ نون مشدد بھی غنہ ہو رہا ہے، رزقهن وکسوتهن بالمعروف، لا تکلف نفس الا وسعها، اب دیکھ لیں یہاں پہ تشدید ہے نا، سوری تنوین ہے، یعنی کہ دو پیش، دو زبر دو زیر، دو پیش ہو کہتے ہیں تنوین، تنوین کے بعد غنہ لازمی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ تب لازم ہے جب اس کے آگے حروف ہلکی نہ ہو، ابھی اس کے آگے حروف ہلکی ہے یعنی کہ حمزہ ہے، تو یہاں پہ ہم اس پہ غنہ نہیں کریں گے، تو اگر اس کے علاوہ کوئی اور لفظ ہوتا حروف ہلکی نہ ہوتا تو پھر ہم یہاں پہ اس پہ غنہ کرتے، الا وسعها، لا تضار، تضار، ضاد الف مد، را زبر ضار، را زبر را، لا تضار، تا بریک، ضاد موٹا، را بھی موٹا پر کر کے، لا تضار والدۃ بولدها، تنوین ہے اور اس میم بھی ساکن ہے، اس کے بعد با ہے تو یہاں پہ ہم اخفا کریں گے، والدۃ بولدها ولا مولود له، ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، وارثی ثا نرمی سے، یہ ثا نرمی سے، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما، تنوین ہے اس کے بعد حروف ہلکی کی وجہ سے یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے، عین نون زبر عن، نون یہاں پہ ساکن ہے، اس پہ ہم کریں گے اخفا، عن تراض، ضاد دو میم زیر، ضم، عن تراض منہما، اس پہ غنہ کریں گے، را موٹا ضادی موٹا، وتشاور فلا جناح علیہما، اب دیکھ لیں ورن، تشاورن، یہاں پہ تنوین ہے دو زیر ہے تو یہاں پہ ہم اخفا کر رہے ہیں، تشاورن فلا جناح علیہما، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا،
را موٹا وال موٹا، یہاں پہ ہم کریں گے اخفا، عین و مد پیش، عو لمبا کریں گے اس کو، ایک مد ہے اس پہ، اولادکم فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، سلمتم تامیم پیش تم، اس پہ ہم کریں گے غنہ اور میم الف مد زبر، ما 3 الف کے برابر، 2 سے 3 الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے، آتیتم میم ساکن جب آ گیا اور اس کے بعد با آ جائے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے اخفا، آتیتم بالمعروف، معروف را موٹا، واتقوا اللہ واعلموا قاف موٹا، اور لفظ اللہ ہمیشہ پر پڑھا جائے گا جب اس سے پہلے زبر یا پیش آ جائے، واتقوا اللہ واعلموا، واعلموا میم واو مد پیش مو، ان اللہ اس پہ غنہ کریں گے اور لفظ اللہ پر پڑھا جائے گا، ان اللہ بما تعملون بصیر، بما تعملون بصیر۔ ناظرین اکرام، ہمارا آج کا یہ والا سبق یہاں تک ہی پڑھیں گے، ایک دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں ایک ایک لفظ کر کے، اب اس کو ایک دفعہ پڑھیں گے روانگی سے، آپ غور سے سنیے گا اور اب دھیان میں رہے کہ کہاں سے کون سا مخرج ادا ہوتا ہے، اور بعد میں پھر اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وقفاً أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔
ناظرین اکرام، آج کا ہمارا سبق کمپلیٹ ہو گیا، اگلے سبق میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔